اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جب اللہ نے تفریق بتا دی تو ظاہر بات ہے کہ تفریق ہے، یہ ڈسٹینس ہے، اور یہ ایک انسان کے بیچ میں ڈسکریمنیشن ہے، اور یہ ایک فرق ہے کہ ایک جانکار آدمی ہے اور ایک نا جانکار ہے، ان پڑھ آدمی ہے، تو اس کے بیچ میں تو ضرور تفاوت ہے۔ تو یہ گریڈ، یہ درجات، یہ اسٹینڈرڈ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ کیا جاننے والے اور کیا نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اہل علم کی فضیلت اور اس کی تعریف خود اللہ رب العزت نے کی ہے۔ تو علم جو ہے یہ ایک روشنی ہے انسان کی زندگی کے اندر۔ جب روشنی آتی ہے تو اس کے لیے راہیں ہموار ہوتی ہے، راستہ کلیئر ہوتا ہے، اور اپنے انسان ٹارگیٹ چننے میں، اپنے مقصد حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران رہتا ہے۔ تو علم انسان کی لائف کی بہت سخت نیڈ اور ضرورت ہے۔ علم انسان کو سیکھنا چاہیے۔ اب علم دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ریویڈ نالج، وحی کا نالج جس کو شریعت کا نالج کہتے ہیں، اور ایک دنیاوی علم ہوتا ہے جس کو ایکوائرڈ نالج کہتے ہیں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے۔ لیکن دوستو، دینی علوم جو ہے یہ اپنے آپ کو اخلاق بھی سکھاتا ہے، عادتوں کو بھی سدھارتا ہے، ہمارے عقائد اور ہمارے کانسیپٹ کی ریمائنڈنگ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی بابت ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، نبی کی بابت ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، شریعت مقدسہ کے کیا اپدیشک ہے، شریعت مقدسہ ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں، کیا ضروریات ہیں۔ تو اتنا علم تو ہر مرد و عورت کو سیکھنا فرض ہے، جس کو حلال اور حرام کے بیچ میں فرق محسوس کر سکے، جائز اور ناجائز کا تعارف حاصل کر سکے، اور اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے، اپنے خالق، اپنے کریٹر، اپنے مالک کو پہچان سکے۔ اتنا علم تو ہر مرد و عورت کو ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اتنا علم سیکھنا ضروری ہے۔ تو یہ علم تو ہمیں اتنا تو سیکھنا چاہیے۔ اب دوسری دیگر علوم عالیہ جسے بولتے ہیں، وہ تو ہر انسان کی کمپٹیشن نہیں ہوتی ہے کہ ایک عالم بننے کی، اور پھر عالم کے اندر بھی جید عالم ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ کھانا پورتی کر کے، فارمیلٹی پوری کر کے، کورس پورا کر کے ایک عالم تو بن جاتے ہیں، لیکن اسے بولنے کی تمیز نہیں، مسئلوں مسائل کے اوپر ان کو عبور حاصل نہیں، عقائد کے بارے میں اس کو مکمل جانکاری نہیں، اور وہ اپنا اسپیکنگ پاور رکھتے ہیں تو پھر وہ قصے کہانیوں کے اندر دین کو پیش کرتے ہیں، اور دین کی جو مین اسٹریم تعلیمات ہے، عقائد اسلام کے کیا ہیں، اسلام کی جو مین تعلیمات کیا ہے، اور دیگر ضروری مسائل کیا ہیں، پبلک کو کس طریقے سے صحیح ٹریک پہ لانا چاہیے، ان کے عقائد اور ان کے کانسیپٹ کی کس طریقے سے ریمائنڈنگ ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، کس طریقے سے توحید پرستی عوام کو سکھانی چاہیے، کس طریقے کی اللہ کی صفات سے پبلک کو روشناس کرانا چاہیے، یہ ساری چیزیں وہ بتا نہیں پاتے ہیں، یا ان کی کمپٹیشن نہیں ہوتی ہے، یا ان کے پاس اتنی بڑی اس کے اوپر عبور حاصل نہیں ہوتا ہے، تو وہ پھر کیا کہ قصے کہانیاں یا پھر اپنے بزرگوں کی ٹریڈیشنل بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے کی کہانیاں سناتے ہیں کہ بے شک جو آج کل کا لکھا پڑھا طبقہ ہے، جو سائنس سے جڑا ہوا ہے، جن کے پاس سائنس کے آبزرویشن ہیں، سائنس کو ایکسپریمنٹ کرتا ہے، تو وہ لوگ اس قسم کی کہانیاں سن کر، اس طریقے کی اسٹوریاں سن کر وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا میکینزم دینیات سے جڑے، وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم جو ان کو ایسے قصے کہانیاں کرامتیں اس طریقے کی پیش کرتے ہیں جو ان لوجک ہوتا ہے، تو پھر وہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ دین کے اوپر کرٹیسائز کرنا چالو کر دیتے ہیں، جنہوں نے ٹائی پینٹ سوٹ پہن رکھا ہے، جن کے پاس اتنا بھی ڈسپلن نہیں، اتنی بھی تمیز نہیں کہ وہ اونٹ کی طرح کھڑے کھڑے تو پیشاب کرتے ہیں، اور پھر اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں کہ یہ مولوی کیا جانتے ہیں، اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں،
ہمارے پاس بھی جو اسلام کی جانکاری ہے، ہم بھی اسلامی اسکالرس کہلاتے ہیں۔ 4 کتابیں پڑھ کر وہ اپنے آپ کو اسلامی اسکالرس یعنی اسلام کے بدھیمان اور اسلام کو جاننے والے، اسلام کے انٹیلیکچول اپنے کو کہلاتے ہیں، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا دین کی جانکاری۔ اس کو ضروری مسائل اگر پوچھا جائے تو وہ بھی ان کے پاس نالج نہیں ہے جو اسلام کی بیسک نیڈ ہے، جیسے کہ وضو کے اندر کتنے فرائض ہے، اس کے بغیر تو نماز بھی نہیں ہوگی جو اللہ کا اہم فریضہ ہے۔ غسل کے اندر کتنے فرض ہے یہ بھی ان لوگوں کو معلوم نہیں۔ بڑے بڑے ٹاپک کو تو چھوڑو، نکاح متع، نکاح مسیار، طلاق مغلظہ، اس طریقے سے غزوہ حنین کب ہوا، کتنے ساتھی تھے، اور جنگ یرموک کب لڑی گئی، جنگ صفین کیا ہے، اسلام کے بڑے بڑے ٹاپک تو چھوڑو، لیکن جو ان کو ایک بیسک اسلامک نیڈ ہے، جس مسائل کو سیکھنا ہماری زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، لائف کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے بھی وہ پرچت نہیں ہے۔ اور علماء کرام کے اوپر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ یہ بھولے بھالے مولانا کیا جانتے ہیں، کیونکہ مولانا کی جو ان کے یہاں کوئی وقت ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 7-8 ہزار روپے کے غلام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، جبکہ ایک عالم کی حیثیت وہ ہے، وہ نائبین رسول کہلاتا ہے، پیغمبر اعظم کی گدی کے اوپر کھڑا رہتا ہے۔ مسلمان قوم کا بغیر عالم کے اس کا کام نکل ہی نہیں سکتا۔ اسلام کی اور مومن کی جو زندگی ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہی مولانا ہے، اس کی ضروریات مولانا ہی پوری کر سکتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، مول صاحب اس کے کان میں اذان لگاؤ، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، مول صاحب اس کی نکاح پڑھو، اور پھر اس کو تربیت پڑھانے کی وہ بھی مولانا کی ذمہ داری۔ پھر اس طریقے سے اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو بھی وہ مولانا کے سامنے آ کے رکھتے ہیں کہ مولانا اس کی آپ جنازہ نماز پڑھائیے۔ تو مولانا سے بھاگ کر آپ کہاں جاؤ گے دوستو؟ عالم جید عالم جو ہوتا ہے وہ قوم کا رہبر ہوتا ہے، قوم کا اصلی قائد ہوتا ہے، قوم کو اصلی ریپرزینٹیو کرتا ہے۔ قوم کی قیادت اس عالم کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے جس نہج کے اوپر آپ کو چلائے گا اس نہج کے اوپر آپ چلو گے تو آپ کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی سفلتا پوروک بن سکتی ہے، سکسیزفل لائف بن سکتی ہے، اور عالم آخرت کی زندگی بھی تمہاری سدھر سکتی ہے اگر تم جید عالموں کی صحبت میں بیٹھ کر مسئلہ و مسائل سیکھتے ہو، ان کے بتائی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہو، ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہو، ان کے انسٹرکشن اور ان کے سجھاؤ کے اوپر اگر آپ عمل کرتے ہو، تو ایک عالم نے منطق پڑھ رکھی ہے، فلسفہ پڑھ رکھا ہے، بلاغت پڑھ رکھی ہے۔ جو تم جو یہ سائنس پڑھتے ہو نا، اس کے مقابلے میں سائنس کچھ بھی نہیں۔ جو فصاحت، بلاغت، علم کلام، منطق کے سامنے تمہاری سائنس کچھ نہیں چلتی۔ تم سائنس پڑھ کے ماں باپ کے سامنے گستاخانہ حرکت کرتے ہو، اور وہ عالم یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کو اف مت کہو۔ تو ڈسپلن کس کے اندر ہوا؟ انوشاسن کس کے اندر ہوا؟ تہذیب کس کے اندر ہوئی؟ کلچر کس کے اندر آیا؟ سنسکرتی کا کون پالن کر رہا ہے؟ ادب اور احترام کون سکھا رہا ہے؟ اور رسپیکٹ کرنا کون سکھاتا ہے؟ بڑوں کا آدر کرنا کون سکھاتا ہے؟ بڑوں کی سیوا کرنا کون سکھاتا ہے؟ یہ مذہب اسلام سکھاتا ہے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو یہ سیوا کرنا، ماتا پتا کی سیوا کرنا کون سکھاتا ہے؟ مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ریلیجن از دا پیوزفل ریلیجن اینڈ دا کریکٹر، اسلام کے اندر بہترین کریکٹر ہے، بیسٹ کریکٹر ہے، اچھے اخلاق اسلام سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے۔ تم تو ہے نا، تمہارے اندر وہ کوئی کلچر نہیں، تمہارے اندر وہ کوئی ادب نہیں، خلاف سنت تم کھڑے کھڑے تو کھانا کھاتے ہو، اونٹ کی طرح آپ پیشاب کرتے ہو، کوئی ڈسپلن نہیں، تمہیں نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ ہی معلوم نہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں وہ بھی معلوم نہیں، غسل کے اندر کتنے فرض ہیں وہ بھی معلوم نہیں، اور اپنے آپ کو اسلامی اسکالر یا جانکار کہتے ہو کہ ہم جانکار ہیں۔ ملا مولوی کیا سمجھتے؟ اتنا دین تو ہم بھی جانتے ہیں۔ دوستو، ایک اگر ڈاکٹر ہے تو اس سے میڈیسن کا ہی ان کا فیلڈ ہے، اس سے ہم مرچ جا کے نہیں خریدیں گے، اس سے ہم ٹائر پنچر جا کے نہیں نکلوائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کا کام ہے میڈیسن کا۔ اس طریقے سے انجینئر سے ہم جا کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میڈیسن دے دو، فلاں بیماری کی دوائی دے دو، اس کا فیلڈ الگ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ماسٹر ہے تو ماسٹر کا فیلڈ الگ ہے، بچوں کو پڑھانے کا فیلڈ ہے، اس سے جا کے ہم کپڑے نہیں خریدیں گے۔ تو ہر ایک کا ایک ایک فیلڈ ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے، ایک وشے ہوتا ہے،
وہ اسی سے جڑا ہوتا ہے۔ تو عالم جو ہے یہ دین کا جانکار ہے، ریویڈ نالج کا جانکار ہے۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، اسلام کے کیا اصول ہے، کیا دستور ہے، کیا آئین ہے، کیا کانسیپٹ ہے، کیا اسلام کے پروٹوکول ہے، کیا شریعت کا کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا اس کے قانون ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر آپ کو مکمل سیکھنی ہے تو ایک عالم دین کے پاس بیٹھنا پڑے گا، جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی 16 سال علوم عالیہ سیکھنے میں لگا دیے۔ اس عالم سے آپ کو رجوع کرنا پڑے گا، اس عالم کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کو دینی مسائل کو اخذ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے دوستو علماء کرام کی عزت کرنا سیکھو، جید عالموں کی عزت کرنا سیکھو۔ دین آپ کو عالموں کے پاس ہی ملے گا، اور دین اسلام کی بیسک نیڈ ہے، زندگی کی ریکوائرمنٹ ہے، لائف کی ریکوائرمنٹ ہے۔ دین کے بغیر آپ کی زندگی ادھوری ہے، آپ سترے بے مہار کی طرح ہو، آپ اس اینیمل کی طرف سے ہو جن کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ جب تمہاری زندگی میں دین نہیں ہے تو تم اینیمل ہو، عوام کل انعام۔ عربی میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ انسان بننا چاہتے ہو، انسانیت اپنے اندر لانا چاہتے ہو، تہذیب اور اخلاق، کریکٹر، بیسٹ کریکٹر لانا چاہتے ہو، تو آپ کو اسلامیات سے آپ کو جڑنا پڑے گا، اسلام کی تعلیم کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، تب جا کر تم سچے انسان بھی کہلا سکتے ہو اور سچے مومن بھی کہلا سکتے ہو۔ اور اس کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی عالموں کی صحبت کی، علماء سے کچھ سیکھنے کی، علماء کے پاس کچھ بیٹھنے کی۔ وقت نکالو دوستو، جب جا کے دین تمہاری زندگی میں آئے گا۔